Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we will learn about the Second Anglo-Mysore War, which was started from 1780 to 1784. ओके मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, मींस मैंने मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को एक सीक्वेंस से स्टार्ट किया हुआ है। एंट्री ऑफ यूरोपियन से हमने स्टार्ट ली हुई है और अब मैं एक सीरीज़ एक सीक्वेंस के साथ उस टाइमलाइन को कवर कर रही हूँ। आज मैं डिस्कस करूँगी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर को, लेकिन इसकी स्टार्ट में अपने लेक्चर के लास्ट मतलब एंड से मैं उसकी स्टार्ट लूँगी, ठीक है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर को डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने कहा हुआ था, डिस्कस कर चुकी हूँ कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की जो एंड हुई थी वो किस पे हुई थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास पे, जो कि साइन हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के दरमियान या हैदर अली के दरमियान ये ट्रीटी साइन हुआ था। अब इस ट्रीटी में क्या था कि अगर हैदर अली ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा था कि अगर कोई फॉरेन पावर जो है मुझ पर अटैक करती है तो इस सूरत हाल में ईस्ट इंडिया कंपनी उनको मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। क्या होता है कि जब 1771 में मरहट्टास जो है वो मैसूर पर अटैक कर लेते हैं और कुछ एरियाज जो है वो लोग कैप्चर कर लेते हैं, तो हैदर अली क्या करता है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रीटी ऑफ मद्रास याद दिलाते हुए उनसे हेल्प मांग लेता है। तो जवाब में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उनकी कोई हेल्प नहीं करते, कोई मिलिट्री सपोर्ट उनको नहीं प्रोवाइड करते। इस तरह क्या हो जाता है कि ईस्ट इंडिया क्लियरली वायलेट कर लेते हैं किस चीज़ की, ट्रीटी ऑफ मद्रास की। क्लियर हुआ? दस हैदर अली हैड टू पे 35 लाख रुपीस टू मरहट्टास फॉर पीस। उनको क्या करना पड़ा, 35 लाख रुपीस मरहट्टास को देने पड़े उस जंग को ख़त्म करने के लिए। फिर क्या होता है दूसरी तरफ के ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मैसूर के एक रीजन पर अटैक कर लेते हैं जिसका नेम था माही। ये दो इवेंट्स थे, मेजर इवेंट्स थे, जिसकी वजह से सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो थी वो वाक़या हुई थी। क्लियर हुआ? तो अब थोड़ा सा हम माही की लोकेशन को देखते हैं। इस मैप में ये ग्रीन कलर का जो पार्ट है ये मैसूर था, ठीक है। मैसूर के कोस्टल रीजन पर वाक़या थी, मालाबार के कोस्टल रीजन पर वाक़या थी एक नेचुरल सी पोर्ट जिसका नेम था माही। क्लियर? ये माही जो था ये हैदर अली के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रखता था। क्यों इम्पोर्टेंस रखता था? क्योंकि हैदर अली जो है, हैदर अली ने ये जगह फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी, जबकि इन रिटर्न जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनको मिलिट्री आर्म, साल्ट, पेपर, एडवांस इक्विपमेंट्स जो थी वो मैसूर को प्रोवाइड करती थी। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने माहे पे अटैक क्यों किया? तो इसके दो रीज़न्स थे। एक रीज़न ये कि उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे वरन हास्टिंग, उनको शक पड़ गया था कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मैसूर की मिलिट्री हेल्प कर रहे। एक ये वजह थी। दूसरी वजह ये थी कि ग्लोबल इश्यूज भी चल रहे थे, मींस के अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी स्टार्ट हो चुकी थी 1775 में, जिसमें फ्रेंच जो है वो अमेरिका को सपोर्ट कर रही थी अगेंस्ट ब्रिटिश। क्लियर? तो इनकी वजह से फ्रेंच जो है वो अमेरिका को सपोर्ट कर रही थी अगेंस्ट ब्रिटिश। तो इस वजह से क्या होता है कि इन दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है।
اور ٹینشنز کریٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے برٹش جو ہے وہ وہ فرینچ کی ڈیفرنٹ پوزیشنز پر اٹیک کرتے ہیں، جس میں سے ان کی ایک پوزیشن تھی ماہے. So that's why East India Company attack on this region. جب حیدر علی کو پتہ چل جاتا ہے so he sent ٹیپو سلطان کون تھے؟ یہ حیدر علی کے بیٹے تھے. وہ بھیج دیتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہاں پہ ڈیفیٹ دے دیتے ہیں. اچھا، تو اب حیدر علی جنگ کی تیاری شروع کر دیتا ہے اور اس میں ان تینوں کی الائنس بن جاتی ہے. مرہٹاز، حیدر علی اور نظام آف حیدرآباد کی ملٹری الائنس بن جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف ایسٹ انڈیا کمپنی اور نواب آف کرناٹک کے درمیان الائنس ہوتی ہے. کویسچن اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں نے مرہٹاز اور نظام آف حیدرآباد نے حیدر علی کے ساتھ ملٹری الائنس کیوں جوڑ دی؟ تو اس وجہ سے جوڑ دی کیونکہ مرہٹاز اور برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان آلریڈی فرسٹ اینگلو مرہٹا وار سٹارٹ ہو چکی تھی. تو مرہٹاز اور حیدر علی کے یہ کامن اینیمی تھے، جبکہ دوسری طرف نظام آف حیدرآباد جو تھے ان کا بھی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی سے ناراضگی تھی، کیونکہ انہوں نے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان سے ناردرن سرکار جو چھین لیے تھے. سو دیٹس وائی ان تینوں کی ملٹری الائنس بن جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اور نواب آف کرناٹک کے درمیان الائنس بن جاتی ہے. تو اب تیاری تو ہو چکی تھی، باری تھی جنگ کی. تو حیدر علی، مرہٹاز اور نظام آف حیدرآباد نے کیا کیا؟ انہوں نے کرناٹک پر اٹیک کر دیا اور آرکوٹ کو انہوں نے کیپچر کر دیا. آرکوٹ جو تھا یہ کرناٹک کا کیپٹل تھا. کلیئر؟ جب آرکوٹ کو یہ لوگ گھیر لیتے ہیں تو ان کا جو آرکوٹ کا جو نواب تھا وہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو میسج بھیج دیتے ہیں، مینس ان سے ہیلپ مانگ لیتے ہیں. تو برٹش جو ہیں وہ اپنی کچھ فورسز کو گنٹور سے اور کچھ فورسز جو ہے وہ مدراس پر تیار کر لیتے ہیں حیدر علی کی الائنس پر اٹیک کرنے کے لیے. تو اسی دوران حیدر علی کو خبر ہو جاتی ہے کہ کچھ برٹش کے فورسز گنٹور سے آ رہے ہیں ان پر حملہ کرنے کے لیے. تو حیدر علی کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ٹیپو سلطان کو بھیج دیتے ہیں. کہاں پہ؟ پولیلور کے مقام پر 1780 میں ان کے درمیان بیٹل ہو جاتی ہے انڈر کولونل بیلی کے ساتھ، اور اس بیٹل میں، بیٹل آف پولیلور میں ان کو شکست ہو جاتی ہے. جبکہ دوسری طرف حیدر علی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مدراس پر مینس جو آرمی انہوں نے تیار کی ہوتی ہے انڈر ہیکٹر منرو، ان پر اٹیک کر دیتے ہیں. جب ہیکٹر منرو کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مطلب ہارنے والے ہیں تو وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، واپس مدراس جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں. تو اب ہوتا کیا ہے کہ اب یہاں پہ یہ تھا کہ حیدر علی کے پاس اچھا خاصا موقع تھا کہ وہ مدراس کو کیپچر کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے چناؤ کیا کیا کہ واپس آ گئے، آرکوٹ کو گھیر لیا انہوں نے. پھر کیا ہوتا ہے کہ سر آئر کوٹ جو تھے وہ بنگال سے ہیکٹر منرو کے ساتھ جو ہے وہ مل کے کیا کرتے ہیں؟ مرہٹاز اور نظام آف حیدرآباد کو حیدر علی سے ڈیٹیچ کر دیتے ہیں. اپنی ڈپلومیٹک سکلز کو یوز کرتے ہوئے ان دونوں الائنس کو الگ کر دیتے ہیں حیدر علی سے. تو اس طرح ہوتا کیا ہے کہ سر آئر کوٹ اور حیدر علی کے درمیان جو ہے 3 بیٹلز ہو جاتی ہیں 1781 میں، ٹھیک ہے، جس میں حیدر علی کو شکست ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ 1782 میں یہ خبر آ جاتی ہے کہ حیدر علی جو ہے ڈیو ٹو کینسر ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اب جنگ تو ختم نہیں ہوئی تھی،
تو اس جنگ کو آگے کس نے بڑھایا؟ ان کے بیٹے نے، ٹیپو سلطان نے اس کے وار کو جو ہے وہ جاری رکھا تقریباً 1 ایئر کے لیے، لیکن کوئی پازیٹیو آؤٹ کم نہیں نکلی۔ تو اس وار کی اینڈ کیسے ہوئی؟ یہ ایک انڈیسیسو وار تھی، ٹھیک ہے۔ اس کی اینڈ ایسی ہوئی کہ مارچ 1784 میں ان دونوں کے درمیان میسور اور برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان ایک ٹریٹی سائن ہوئی۔ اس ٹریٹی کا نیم تھا ٹریٹی آف مینگلور۔ وہ سائن ہوئی۔ اس ٹریٹی آف مینگلور میں یہ تھا کہ اکارڈنگ ٹو دس ٹریٹی بوتھ سائڈس ریٹرن دا ٹیریٹریز کنکرڈ فرام ایچ ادر۔ جو ٹیریٹریز، جو زمینیں، جو ریجنز انہوں نے کیپچر کی ہے ایک دوسرے سے، وہ ایک دوسرے کو واپس کر دیں گے، جبکہ ڈیورنگ وار جو پریزنرز ایک دوسرے سے انہوں نے قید کروائے تھے ان کو واپس ایک دوسرے کو دے دیں گے۔ سو یہ باتیں تھی ٹریٹی آف مینگلور میں، اور اس ٹریٹی کی وجہ سے سیکنڈ اینگلو میسور وار کی اینڈ ہو جاتی ہے۔ سو دس واز آل اباؤٹ دی سیکنڈ اینگلو میسور وار۔ If you have any question, do write your question in the comment section below. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.